بنے کو کوئی لادہ اللہ کرے گا انشاءاللہ نظارہ دنیا دیکھے گی. اس کے ایک اسٹیٹمنٹ سے آپ ڈرتے ہیں, ایک اسٹیٹمنٹ سے ڈرتے ہیں جس وجہ سے آپ نے ایک مہینے سے اس کو آپ نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی دیکھیں, اتنی بڑی موومنٹ کرنی پڑی تو تب آپا کو جا کے آپ نے ملاقات کی اجازت دی ہے. اگر آپ یہ ایک اچھے طریقے سے کرتے تھے. میں کہتا ہوں ایک بات اور, انہوں نے سہیل افریدی کے خلاف کیا کیا حرزہ سرائی نہیں کی. ایک بہت ہی ذمہ دار شخص سے میں نام نہیں لیتا, پشاور جا کے پریس ٹاک کی, ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. لیکن سہیل افریدی نے بطور وزیر اعلیٰ پہلی سپیچ جب کی, انہوں نے کیا کہا, میں پہلے پاکستانی ہوں اس کے بعد پختون ہوں. اور اس کا صلہ ان کو یہ ملا کہ 8 یا میرے خیال میں 9 بار 8 بار آ کے ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. وہ ایک نوجوان سہیل افریدی نہیں ہے 36 37 سالہ, وہ ایک 4.5 کروڑ کا نمائندہ ہے. وہ ادھر پنجاب کی روڈوں پہ گلیوں پہ بیٹھ کے خیبر پختونخوا کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ خیبر پختونخوا پورے پاکستان کے حصے کا خون وہاں بہہ رہا ہے. آج بھی آپ نے بنوں میں دیکھا ہو جو وہاں واقعہ ہوا ہے, تو شہباز شریف صاحب نے ان کو کال کی, ان کو اپریشیٹ کیا, مبارکباد دی, ہم نے تعریف کی. لیکن جب سہیل نے ان کو یہ کہا کہ آپ مجھے خان صاحب سے راستہ دیجئے, تو شہباز شریف صاحب نے کہا پوچھ کے بتاتا ہوں. آپ بھی ذرا پوچھ کے بتائیں شہباز شریف صاحب سے کہ کیا پوچھ لیا آپ نے, کیا کسی نے کچھ کہا, کوئی اجازت ملی کہیں سے؟ علی محمد خان صاحب, یہ گورنر راج کی باتیں کس لیے کی جا رہی ہیں؟ کوئی پیغام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت ہی غلط بات ہے. گورنر راج نہ آپ لگا سکتے ہیں, نہ آپ کو لگانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جنگیں قومیں لڑتی ہیں, فوجیں نہیں لڑتی ہیں. ہم اپنی پاک فوج اپنے اداروں کے ساتھ ہیں دہشت گردی کی جنگ میں, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ہم جیتیں تو پاک فوج کے ساتھ رینجرز کے ساتھ اور پولیس کے ساتھ پیچھے عوام چاہیے. اگر عوام نہیں ہے تو جنگ نہیں جیت سکتے, اور عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ ہے. گورنر راج لگانا میں سمجھتا ہوں اس حکومت, یہ فارم 47 حکومت کی آخری سب سے بڑی سیاسی غلطی ہوگی. ان کی سیاست میں یہ آخری کیل ثابت ہوگی ان کے کافن میں. اگر انہوں نے یہ غلطی کی, کر کے دیکھ لیں, آپ اس کا ریئیکشن دیکھ لیں گے. علی محمد خان صاحب, ایک سوال میرا لے لے کہ یہ جو گزشتہ منگل کو یہاں پر جب بیرسٹر گوہر صاحب تشریف لائے تو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے کے نعرے لگائے گئے, تو کیا بیرسٹر گوہر صاحب سے جو ہے یہاں پر ان کو ریپلیس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, دوسری بات یہ کہ جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو بیانیہ آپ لوگوں نے ابھی پی ٹی آئی کا ترتیب دیا گیا, تو اس میں آپ کو کیا ملا؟ دیکھیں گوہر کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, گوہر کی بھی وہی بیماری ہے جو میری ہے. میں نے بہت سال پہلے خان صاحب کو کہا, خان صاحب میں صرف آپ کے کیمپ میں ہوں. وہ زمانہ تھا جب جہانگیر ترین صاحب جماعت میں تھے, شاہ صاحب وائس چیئرمین, بہت بڑی لیڈرشپ موجود تھی. میں کسی گروپ کا, کسی دھڑے کا حصہ نہ کبھی تھا, نہ ہوں, نہ کبھی ہوں گا. میں صرف عمران خان کے ساتھ ہوں اس جماعت میں. تو خان صاحب کو میں نے کہا کہ ہم کسی دھڑے میں بعض ہم لوگ نہیں ہوتے, ہم صرف آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر ہمارا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. گوہر کا میں آپ کو بتاؤں, اس وجہ سے نہیں کہ میری جماعت کے چیئرمین ہے یا میرا کوئی ذاتی تعلق کوئی خاص اتنا زیادہ ہوگا بھی نہیں, بہت رسپیکٹیبل آنر کا ایک رشتہ ہے. لیکن میں نے گوہر کا یہ دیکھا ہے کہ وہ خان صاحب سے سنسیئر ہے, وہ خان صاحب سے سنسیئر ہے, وہ خان صاحب سے سنسیئر ہے, اور وہ صرف اور صرف خان صاحب سے سنسیئر ہے. وہ گوہر کہیں اور سے ڈکٹیشن نہیں لیتا, وہ صرف خان صاحب سے سنسیئر ہے. اس وجہ سے کچھ لوگوں کو اس سے گلا رہتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس نے عمران خان کا, ان کی سسٹرز کا, ان کی فیملی کا, بشرا بی بی کا, سب کا کیس عدالت میں اور پارلیمنٹ میں لڑا ہے, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو آپ کا بیانیہ ہے پی ٹی آئی کا, اس میں آپ کو کیا ملا جو اینٹی جو نوٹیفیکیشن؟ یار ہم کبھی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آگے جانے کے لیے آپ کو شخصیات نہیں, اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. تھینک یو.